بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کافی ہنگامہ خیز دن رہا اور اس دن کی سب سے اہم اس دن کی خبر جو ہے وہ یہی ہے کہ نگران وزیر اعظم تمام اندازوں، قیافوں اور جو قیاس آرائیوں ہے کہ سے باہر نکل کے ایک بالکل ایک ان نون، ایک ان ایکسپیکٹڈ، ایک غیر متوقع شخصیت جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں۔ انوار الحق کاکڑ صاحب، جو کہ اس وقت کاکڑ صاحب جو ہیں وہ سینیٹر ہیں اور بلوچستان سے ان کا تعلق ہے۔ 2013 سے 14-15 میں یہ رہ چکے ہیں سپوکس پرسن بلوچستان کی حکومت کے۔ بہت پڑھے لکھے، سمجھدار اور اچھے انسان ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، ادراک ہے ان کو مسائل کا، اور یہ ان کے بہت ان کی خوبیاں زیادہ ہیں۔ جو حیران کن کرنے والی بات ہے، اور اس پہ میں آج آپ کو بتاؤں گی، ایک آپ کو اپنا کالم بھی پڑھ کے سناؤں گی جو اس ہفتے میں نے لکھا تھا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ خاص خبریں بھی آپ کو سناؤں گی کہ ان کا نام جو ہے وہ کیسے سامنے آیا اور پھر وہ کیسے جو ہے وہ اس کو قبولیت ملی۔ یہ ایک دلچسپ کہانی ہے اور سیاسی جماعتوں نے بھی قبول کیا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ جو کہ کہا جا رہا تھا کہ اندرون خانہ پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اس بات کے اوپر بحث ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا اور اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے نام دیے تھے، پی ایم ایل این کے نام جو ہیں وہ سامنے منظر عام پر نہیں آئے، سوائے اسحاق ڈار صاحب کے، جن کا ذکر جو ہے وہ ویسے آتا رہا۔ پرائم منسٹر کے نام کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ پرائم منسٹر نے یا پی ایم ایل این نے آفیشیلی اپنے نام جو ہے کوئی دیے ہوں یا ان کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوا ہو۔ اتحادیوں سے انہوں نے نام مانگے، سب نے اپنی اپنی پسند، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق جو ہے وہ نام دیے، مگر جو نام راجہ ریاض صاحب نے دیا اس کو قبولیت کی سند ملی۔ راجہ ریاض صاحب ظاہر ہے یہ نام ان کے، میں ابھی ان کو ٹی وی پہ سن رہی تھی، وہ کہتی کہ میرے دوست ہیں بہت قریبی اور میں ان کو جانتا ہوں، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ان کے اور بھی بڑے دوست ہیں، ان کے تو نور عالم خان صاحب بھی دوست ہیں، ان کے اور بھی بڑے دوست ہیں جو بڑے زبردست لوگ ہیں، لیکن انہوں نے ان کا نام نہیں دیا۔ تو یہ نام بلا شبہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا نام ہے اور اس کے اوپر تمام جماعتوں نے جو ہے وہ اس کو پسند کیا ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ متفقہ طور پر جو ہے وہ ان کا نام منظور کیا گیا ہے۔ جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ آف دا ریکارڈ ہیں لیکن آن دا ریکارڈ نہیں ہیں، اور وہ انوار الحق کاکڑ صاحب کی ذات کے اوپر نہیں ہے سوالیہ نشان۔ یہ بالکل اس میں واضح ہونا چاہیے کہ ان کی ذات بالکل صاف ہے، ایک طرح سے دیکھا جائے وہ شفاف آدمی ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن باپ پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور باپ جو ہے وہ جو اس کے جو ظاہر کریڈینشلز ہیں ان کے اوپر بات ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ پوائنٹ ایک اور آپ دیکھیے کہ باپ پارٹی جو ہے وہ آئندہ انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف انکلائنڈ ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی طرف سے بھی وہی نام تھا جو کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا جو راجہ ریاض صاحب نے دیا، اور یہ بات اب منظر عام پر آ چکی ہے۔ باپ پارٹی نے اپنے مختلف اوقات میں جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ سے بھی ملاقاتیں کی، دیگر لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی، تو یہ بات جو ہے یہ اب ایک طرح سے کنفرم ہے، تاحال اگر کوئی تبدیلی نہیں آتی، کہ اگلے انتخابات میں باپ اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا الائنس جو ہے وہ بنے گا، اتحاد بنے گا، اور یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے، بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ کہانی ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کا مطلب صرف چیئرمین تحریک انصاف یعنی عمران خان صاحب ہیں، ان کا تو ابھی تک ہمیں رد عمل نظر نہیں آیا۔ جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کا، عثمان ڈار صاحب کا، ان سب کے میں دیکھ رہی تھی، ان کو کوئی اعتراض انوار الحق کاکڑ صاحب کے اوپر نہیں ہے۔ یہ ایک اور دلچسپ پہلو ہے، اس دلچسپ پہلو سے پہ آپ ضرور غور کیجئے گا کہ منو ان جو ہے وہ تسلیم وہاں سے بھی قبولیت جو ہے وہ ہوئی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ بہترین شخصیت ہونے کے باوجود، باپ سے تعلق ہونے کے باوجود، سینٹ سے تعلق ہونے کے باوجود، سینیٹر کے طور پہ ہونے کے منتخب ہونے کے باوجود، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یکساں طور پر جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہیں اور قابل قبول ہیں، جو کہ میں آن دا ریکارڈ بیان ہے، کسی نے مخالفت ابھی تک نہیں کی، اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں۔
تو بھائی بات یہ ہے کہ نگرانوں کے نگران بھی ہوتے ہیں، اور بات وہیں سے وہی بات ہے. لیکن بہرحال یہ چونکہ سب پارٹیوں کے اتفاق ہے، اس لیے اس پہ ہم اس سے زیادہ کیا بات کریں گے. اچھے کی توقع رکھنی چاہیے، کاکڑ صاحب کے ساتھ بھی اچھے کی توقع رکھنی چاہیے. بہت سارے لوگ کاکڑ فارمولہ کی بات کر رہے ہیں، اور کاکڑ فارمولہ آپ کو یاد ہے 1993 میں کاکڑ صاحب ہوتے تھے. وحید کاکڑ صاحب وہ ایک آرمی چیف تھے، نواز شریف صاحب سے ان کی لڑائی تھی، پھر ان کے بعد اسحاق خان صاحب کے ساتھ بھی معاملات تھے، اور آخر میں آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوا، پھر سب گھر گئے تھے اور سارا معاملہ جو تھا. لیکن میں قطعی طور پر اس مثال کو جو لوگ دے رہے ہیں ان کو شاید تاریخ سے واقفیت نہیں ہے، اور وہ اس کی غلط مثال دے رہے ہیں. کاکڑ صاحب ایک منتخب ایوان کے جو ہیں وہ ممبر ہیں، ظاہر ہے اب ان کو سینٹ کی سیٹ چھوڑنی پڑے گی. تو یہ ایک مختلف کڑیاں ہیں جن کو کہ آپ ملا سکتے ہیں. راجہ ریاض کا نام دینا، پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا حامی بھرنا، کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی اور نام بھی آ رہے تھے؟ ایک دلچسپ کہانی ہے، اور وہ کہانی یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے راحیل شریف صاحب کی جو آمد ہے پاکستان میں، پھر ان کا نام بھی سرکولیٹ ہوا تھا. پھر راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ جی سی یو بھی گئے ہیں، جی سی یو میں بھی ان کا استقبال ہوا ہے. یہ غلط بات نہیں ہے، وہ بھی پاکستان کے سابق آرمی چیف رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی وہ سعودی افواج کے ساتھ منسلک ہے. تاحال جب ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کی وابستگی ہے، لیکن ان کا یوں آنا اور ان کا نام سرکولیٹ کرنا، میرے ذہن میں بہت ساری گھنٹیاں اس کے اوپر بجی ہیں. میں ان گھنٹیوں کو بھی روک لیتی ہوں، اور جمہوریت کے اوپر جو میں بات کر رہی تھی کہ میں نے جو کالم لکھا تھا پچھلا، صرف میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے. سراب سائے اور جمہوریت، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب چپ چاپ جمہوریت نے سمجھوتا کر لیا، ہاتھوں سے ایسی گرہیں لگا دی گئی جو اب دانتوں سے بھی نہ کھلیں گی. ذمہ دار کون ہے اور قصوروار کون؟ اب یہ سوال بے معنی ہے. عجب صورتحال ہے کہ آئین ہے بھی اور نہیں بھی، پارلیمنٹ ہے بھی اور نہیں بھی، قوانین ہیں مگر نامعلوم. ہم ایسے ہائیبریڈ ہوئے ہیں کہ بظاہر جمہوریت میں ہیں لیکن آمریت نما جمہوریت. آزادی رائے کا دور ہے مگر رائے پابند، تھوڑی سی جمہوریت کا تڑکا اور تھوڑا سا آئین، تھوڑی سی آزادی رائے اور تھوڑا سا اظہار، بس اب اسی پر گزارا ہے. اس کالم کے اس پیراگراف کو میں ضرور پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتی تھی، وہ میں نے آپ کو سنایا ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے لکھا کہ عجب دو-راہ ہے کہ معیشت کے تقاضے اپنی جگہ حقیقت اور انتخابات کی صورت انتخابی اتھل پتھل اپنی جگہ جواز. آئینی تقاضے بھی ضروری اور انتخابی مجبوریاں بھی. عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی بھی اہم اور سیاسی استحکام کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں. گزشتہ چند ماہ میں سیاست کے نام پر جس طاقت کا استعمال ہوا اور انصاف کے نام پر جس طرح عدالتی ریلیف ملے، اس نے فسطائی جمہوریت کے رجحان پر مائل کیا، جس کا حتمی نتیجہ غیر اعلانیہ آمریت ہی ہو سکتا تھا. جواز بہت سے تھے، لہٰذا ہائیبرڈ کو پلس اور کپتان کو مائنس کیا گیا. یہ حقیقت اپنی جگہ کہ عمران خان نے جس نظام سے فائدہ اٹھایا اس نظام نے ان کے ہاتھ باندھے. ہائیبرڈ دور میں طاقت پانے والی فسطائیت کو کس طرح روکا جاتا، اس کے لیے نہ تو قوانین موجود اور نہ ہی آئین اجازت دیتا ہے. قانونی ضروریات اور آئینی حاجات مقبولیت کے پہناوے میں جمہوریت کو ہی نگل گئیں. شخصیت پرستی کے خاتمے کے لیے فرد واحد کو ایک بار پھر سامنے آنا پڑا. یہی وہ جواز تھا جس نے فسطائیت کے مقابلے پر آمریت کو لا کھڑا کیا. کچھ عرصہ قبل اسی قلم سے لکھا تھا، ہم ایسے دور میں ہیں جہاں آمریت اور فسطائیت میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا. اس پورے معاملے میں سیاسی اور جمہوری جماعتیں محض حیران نگاہوں سے نظام کا انتخاب دیکھتی رہیں. یہ ماننا پڑے گا کہ جس نظام کے ساتھ انہیں بے اعتبار کیا گیا اور جس اختیار کے ساتھ، جس طاقت کے ساتھ انہیں بے اعتبار کیا گیا اور جس اختیار کے ساتھ انہیں بے سہارا کیا گیا، اس کا خمیازہ اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی بھگتنا پڑا. دیوار سے لگی سیاسی جماعتیں محض اپنے تشخص کے لیے بے بس رہیں اور تبدیلی کے منہ زور گھوڑے نے جمہوری اور سیاسی اقدار کو رون ڈالا. غلطی کہاں ہوئی؟
کیا اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتیں اور اہم رہنما خود سے آنکھیں چار کر کے یہ سوال ڈھونڈ سکتے ہیں؟ غلطی پیپلز پارٹی کو غیر اہم بنا کر ہوئی، نون لیگ کو رسوا کر کے ہوئی، یا تحریک انصاف کو اثاثہ بنا کر سرزد ہوئی؟ غلطی جنرل باجوہ کو متفقہ قانون سازی کے ذریعے توسیع دے کر ہوئی، یا ووٹ کو عزت دیتے دیتے سمجھوتے پر ہوئی؟ ستم ظریفی کہ جس لمحے ووٹ کو عزت دینے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا، اسی لمحے جنرل باجوہ سے خاموش سمجھوتا بھی کیا جا رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جنرل باجوہ تب بھی اور شاید آخری وقت تک کسی اور معاہدے کے پابند رہے، آخری وقت تک اسلام آباد کے ایک بڑے گھر میں خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے، اور شاید ایک بار پھر مارشل لاء لگ چکا ہوتا۔ اس کی گواہی ہو سکتا ہے کسی وقت موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی آن دا ریکارڈ لے آئیں، جن کی بروقت مداخلت نے کھیل کا پانسا پلٹا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہائیبرڈ دور کے تخلیق کار جنرل بھی پس زندان ہوتے، مگر یہ نہ کبھی ہوا نہ ہی ہو سکے گا۔ تاہم عمران خان گرفتار ہو گئے۔ عوام نے بظاہر کسی طرح کا رد عمل نہیں دیا۔ شہباز حکومت شمار میں آنے کے لیے جاتے جاتے نئی مردم شماری کا جواز لے آئی ہے۔ انتخابات کم از کم مارچ تک دکھائی نہیں دے رہے۔ حکومت کی کنجی آئندہ 2 دنوں میں نگرانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ پچھلے ہفتے چونکہ لکھا ہے منگل کو پھر ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، وہ نیا دور جس کی نئی قدریں ہوں گی، جس کا نیا نام ہوگا۔ سیاست پھر وہیں کھڑی ہے جہاں 10 سال بعد آ کھڑی ہوتی ہے۔ خدا کرے کہ اب کی بار سب خدشے غلط ثابت ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔